قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت لاجواب لاسانی کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داری کے احکام اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح معنوں میں سننے کی، بیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان کے اندر جن چیزوں کو آج ہم نے سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، سب سے پہلے نمبر پر رشتہ داری کا جو معاملہ ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کے اصولوں کو پورا کرنا جو دین نے بیان کیے ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی ضرورت کیوں ہے۔ نمبر 2، جو بندہ ان اصولوں کی وائلیشن کرتا ہے، ان اصولوں کا التزام اہتمام نہیں کرتا، خلاف ورزی جس سے ہو جاتی ہے، دین اسلام کی نظر میں وہ کیسا ہے۔ تیسری چیز، رشتہ داری نبھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف کیا کی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا بیان کی ہے۔ 3 باتیں۔ نمبر 4، اگر ہم میں سے کسی کی زندگی میں کوئی برا رشتہ دار موجود ہے جس کی طرف سے ہمارا ذہن، ہمارا دل اطمینان کی طرف نہیں جاتا، دین اسلام ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان تینوں میں سے کس قسم کے رشتہ دار کے ساتھ ہمیں کس انداز سے چلنا چاہیے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری کو نبھانا اور رشتہ داری کو اس کے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے ہمیں دنیا میں کیا فائدے ہیں، اور آخر میں کوئی ایسی مثال جو ہمیں دین کے اندر، قرآن کے اندر اور اسلام کی تاریخ کے اندر ملتی ہو، جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ سب سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ رشتہ داری کی اہمیت کیا ہے۔ جامع ترمذی میں 1907 نمبر پر حدیث مبارکہ ہے، ابو رداد لیثی رحمہ اللہ تعالی بڑے غریب اور تنگ دست ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، خود بڑے تنگ تھے، بہت ہی غریب تھے۔ اشتقا ابو رداد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ آدھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یوما۔ عبد الرحمن بن عوف پورے عرب کے سب سے امیر ترین شخصیت تھے، سب سے امیر ترین بزنس مین تھے، بلکہ اگر ان کے اثاثوں کا حساب لگایا جائے تو وہ کم از کم آج کے حساب سے خربوں روپے میں وہ اثاثے بنتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے، 3096 نمبر پر 340 من سونے کے مالک تھے جب وہ اس دنیا سے گئے۔ ابو رداد لیثی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر جا پہنچے، ان کی بیمار پرسی کی، بیماری کا حال چال پوچھا، ان کو دعائیں دیں، ان کی کچھ خدمت بھی کی۔ ابو رداد لیثی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میری نظر میں
ما علمت منہم، جن کو میں جانتا ہوں ان میں سے، آپ ایسی شخصیت ہیں میرے رشتہ داروں میں سے کہ آپ خیرہم، سب سے بہترین میرے رشتہ دار ہیں، اور سب سے زیادہ اوصلہم، میرے رشتہ داروں میں سے میرا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ بڑا خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، صرف ان کی دولت کو نہ دیکھا جائے بلکہ ان کی عادات اور ان کی صفات کو بھی دیکھا جائے۔ کچھ انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن انہی کے اوپر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برکت اور اضافے والا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ ان دیواروں کے نیچے کتنی اینٹیں ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھی، لیکن وہ ان دیواروں کی مضبوطی کا باعث اور سبب ضرور ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر بھی تھے نا، کوئی امیر کسی غریب کے پاس جائے، اس کا زاویہ، اس کا اینگل بڑا مختلف ہوتا ہے۔ ابو رداد لیثی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ سن کر کہنے لگے، ابو رداد، بات شاید آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے۔ کائنات کے رب نے جب اس دنیا، اس جہان کی زمین چیزوں کو، زمینوں کو، نظام کو، سسٹم کو پیدا فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک نام اور ایک لفظ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات کے لیے دو نام تھے، ایک لفظ اللہ اور ایک لفظ رحمان۔ تو انسانوں کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے، جس کو ہم رشتہ داری کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، اس کی ترجمانی کرنے کے لیے جو لفظ لیا گیا وہ رحمان کے لفظوں میں سے ہی نکالا گیا۔ رحمان میں بھی پہلے لفظ را حا میم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو نام دینے کے لیے اپنے نام رحمان میں سے 3 لفظ پہلے لے لیے۔ تو عربی زبان میں رشتہ داری کو رحم کہا جاتا ہے، ہا کے نیچے کسرہ بھی آتا ہے اور ہا سکون کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ داری کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا نام مالک کائنات نے اپنے نام میں سے نکالا ہے۔ یہ رشتہ داری کی اہمیت۔ نمبر 2، اگر اس میں ہماری طرف سے خلاف ورزیاں ہو جائیں، ہم اس کی پرواہ نہ کریں، ہم اس کا لحاظ نہ کریں، اس پر توجہ نہ دیں، اس کے حقوق کو ادا نہ کریں، تقاضوں کو پورا نہ کریں، تو پھر ہم اسلام میں کس مقام پر ہیں؟ اس پر 2 حدیثیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر، ایک بچے کو سب سے زیادہ انتظار اپنے رزلٹ کا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے میں نے کیا لکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے تیاری کیسی کی، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ تو چلے کہ میرے کیے گئے کیا کام کے اوپر کسی ماہر نے اپنی رائے کیا دی ہے، میرے مارکس کیا آئے ہیں، میرے نمبر کیا آئے ہیں۔ تو مسلمان اور انسان کے اندر یہ چیز سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رشتہ داری میں خلاف ورزیوں کا اور دین اسلام کی مخالفت میں چلا گیا، وہ بندہ اس کھاتے سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2565 نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس، ہفتے میں 2 دن اللہ جنت کے دروازے کھولتے ہیں صرف اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے، اور ان 2 دنوں میں سوموار اور جمعرات کا دن یغفر لکل امرئ، ہر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دین پر عمل کرنے والا ہے، سوائے اس بندے کے الا لمشرکین، جس کے عقیدے میں خرابی موجود ہے، او لمشاحن، دوسرے نمبر پر وہ بندہ جس کا سینہ کینے سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے بھرا ہوا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ یہ جملہ فرماتے ہیں، اترکوا ھذین حتی یستلیھا، اترکوا ھذین حتی یستلیھا، اترکوا ھذین حتی یستلیھا، ان کے نامہ اعمال مجھ سے دور لے جاؤ، ان کی نیکیاں مجھے نہ دکھاؤ، ان کی عبادات میرے سامنے نہ لاؤ، جب تک یہ اپنے بگڑے ہوئے تعلق کو ٹھیک نہیں کر لیتا، جب تک یہ اپنے رشتہ داری کے اصولوں کو درست نہیں کر لیتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
یا اپنی لڑائیوں اور جھگڑوں کا خاتمہ نہیں کر لیتا اس وقت تک۔ اور دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ادب المفرد میں 591 نمبر پر لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارکہ سن کر بیان کی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء، بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں نافرمانیاں اللہ کی، اللہ ان میں سے بندے کو موقع دیتا ہے کہ آخرت میں تیرا میرا حساب کتاب ہوگا جب تو میرے سامنے آئے گا، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ آخر تک پینڈنگ نہیں کیا جاتا، دنیا میں ہی اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک الا البغی، کسی پر ظلم کرنا۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر حقوق الوالدین وقطیعۃ الرحم، وہ ہے والدین کی نافرمانی اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے رکھنا۔ انداز ہے نا ہمارا، کیا عدالتوں میں کیس کس طرح کے چلتے ہیں، سب سے زیادہ دشمن بھائی بھائی کا بنا ہوا ہے۔ جائیداد کی تقسیم اور بٹواروں کے نام پر عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں۔ میں نے کم از کم اپنی اس ناقص سی زندگی میں کئی معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ نکاح کے موقع پر جو بندے کی زندگی کا سب سے خوبصورت موقع ہوتا ہے اور سب سے زیادہ انسان کو اس وقت خوشیوں کی تلاش ہوتی ہے، لیکن وہ دلہا ہمارے گاؤں اور دیہاتوں میں پنجاب کے کلچر میں اس کے سر پر صحرا بندھا ہوتا ہے، گلے میں ہار ہوتے ہیں، دولہے والا سوٹ اور شیروانی پہنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اپنے کسی مامے چاچے کی منت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھا ہے کہ اب آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو۔ جنازوں پر ہماری ناراضگیاں ختم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 گناہوں کی سزا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ شروع کر دیتے ہیں، اور ان 3 میں سے ایک رشتہ داری، اس کے ساتھ معاملہ درست نہ ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ بندے کا تعلق ٹھیک نہ ہونا، یہ 2 بنیادی چیزیں۔ تیسری چیز رشتہ داری نبھانا، یہ کیسے نبھائی جاتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے آداب، اس کا طریقہ، اس کا رویہ، اس کا سٹائل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑا دیسی اور سادہ سا سٹائل ہے، میرا رشتہ دار میری رسپیکٹ کرے گا، میں اس کی رسپیکٹ کروں گا، وہ مجھے عزت دے گا، میں اس کی عزت کروں گا، میں لے کے نہیں کھاتا، کوئی میرے گھر میں نہیں دے کے جاتا، میری ایگو ہے، میری انا ہے، میری خودداری ہے۔ اگر آپ اور میں رشتہ داری نبھانے کی تعریف یہی سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ دین اسلام کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، دین اسلام کے اندر اس کا کوئی درس، کوئی سبق، کوئی واعظ، کوئی رہنمائی، کوئی تعلیم، کوئی تزکیہ، کوئی تربیت موجود نہیں۔ رشتہ داری نبھانے کی تعریف خود رسول اللہ نے بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر مثالیں بھی بیان ہو سکتی ہیں، شعر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، قصے اور کہانیوں کو بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو برکت میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر ہے، جو حدیث رسول کے اندر ہے، اور حدیث رسول سے پہلے نمبر پر جو قرآن کے اندر ہے، وہ تاثیر، وہ برکت کائنات کی کسی چیز کے اندر موجود نہیں۔ جس قرآن اور سنت نے بدووں کو، عربوں کے چرواہوں کو دنیا کا لیڈر اور دنیا کا حکمران بنا دیا تھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری نبھانے کی تعریف بیان کی۔ جامع ترمذی میں 1908 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے، 1908۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمقافی، رشتہ داری کو نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ بدلے میں اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ کسی کے گھر سے آپ کے گھر میں چیز آ جاتی ہے تو آپ کے گھر سے اس کے گھر میں جاتی ہے، کوئی آپ کے جنازوں میں آتا ہے تو آپ اس کے جنازوں میں جاتے ہیں، کوئی آپ کی خوشیوں کو پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو آپ بھی اس کی محفل میں پہنچتے ہیں۔ فرمایا نہیں، لیس الواصل بالمقافی، یہ تو بزنس ہے، یہ تجارت ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے،
یہ لے کر کچھ دینے کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر پھر بتلائیے رشتہ داری نبھانا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا انما الواصل الذی اذا قطعہ رحمہ، رشتہ داری کو نبھانے والا تو وہ ہے جب کوئی اسے سلام کیے بغیر گزر جائے، جب اس سے کوئی تعلق توڑ دے، جب کوئی اس کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، جب کوئی اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جب کوئی اسے سیدھے منہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جب پتہ چلے کہ وہ میری غیبت بھی کرتا ہے، میری چغلی بھی کرتا ہے، میری عزت پر حملے بھی کرتا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، تب بھی میں کہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم نے رشتہ داری نبھانی ہے۔ اور یہی آیت جو ہم نے سنی سورہ محمد کے اندر پارہ نمبر 26 میں اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ فَهَلْ أَسَيْتُمْ، قریب ہے اور یقیناً یہ قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تولیتم، تمہارے پاس اختیار آ جائے، طاقت آ جائے، ان تفسدوا فی الارض، تم اپنے اختیارات کے بل بوتے پر مالی حالت بہتر ہو جائے، اثر و رسوخ بہتر ہو جائے، پی آر پبلک ریلیشن بہتر ہو جائے، اس بنیاد پر ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچا دو، وتقطعوا ارحامکم، اور زمین کو فساد مچانا اس کی سب سے پہلا سٹیپ جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ تم رشتہ داروں سے تعلق توڑ بیٹھو۔ فرمایا اگر تم نے ایسا کیا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فأصمہم، اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، وأعمی ابصارہم، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا وہ کانوں سے بہرا ہوتا ہے؟ نہیں، سنتا ہے، شاید ہم سے زیادہ سنتا ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے، ہم سے زیادہ دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر قرآن نے اسے اندھا اور بہرا کیوں کہا؟ کیوں کہا قرآن نے؟ مطلب یہ ہے بہرا اس لیے کہ وہ صحیح بات اس کے کانوں میں جا ہی نہیں رہی، وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ رشتہ داری کو توڑنے والا اس کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے، حق بات کو دیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اور سب سے بری چیز لعنہم اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کسی میڈل کسی تمغے کا نام نہیں، لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہو تو یہ وہ بد نصیبی اور محرومی ہے انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے سب سے بڑے دشمن ابلیس لعین کے اوپر وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جب اس نے اللہ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی کہ یا اللہ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مجھے مہلت چاہیے، اللہ نے ساری چیزیں پوری کر کے ایک یہ کہا کہ دنیا میں تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو رشتہ داری کو توڑنے والا قرآن مجید اس پر یہ معاملہ کرتا ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئیں کہ رشتہ داری کو نبھانے کا مطلب جب کوئی آپ سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی کچھ کھاتے تو اللہ کے ساتھ بھی بندے کے ہونے چاہیے نا، سارے کھاتے ہمارے دنیا کے ساتھ، فلاں سے لینا فلاں سے دینا، فلاں نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے کرنی، فلاں نے میرے ساتھ اچھا کیا میں نے کرنا، لیکن کچھ کھاتے اسپیشل اللہ کے ساتھ بندہ کھول لے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے، مجھے کوئی غرض نہیں اس سے، میں نے کچھ نہیں لینا اس سے، یا اللہ میں تجھ سے جنت لینا چاہتا ہوں، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے نعمتیں دی، میں تیری رضا کے لیے اگرچہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے لیکن میں سب کچھ ختم کر کے یا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تین مسئلے رشتہ داری کو نبھانے کی اہمیت کیا ہے وہ حدیث ہم نے سنی، دو حدیثیں اس پر سنی کہ جو رشتہ داری کے اندر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر رشتہ داری کو نبھانا حدیث رسول کی روشنی میں کسے کہا جاتا ہے۔ اگلی بات، بندہ ہے، انسان ہے، ایسے رشتہ داروں سے پالا پڑ گیا، یہاں سے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، ظلم اور زیادتی ہے۔ دین اسلام ایسے رشتہ داروں کی تین کیٹیگریز بناتا ہے، تین گروپ ان کے بنتے ہیں اور تین طرح کی رہنمائی ملتی ہے۔ آپ ان تین طریقوں سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ پہلا گروپ، رشتہ داروں کے اندر غلطیاں موجود ہیں، رشتہ داروں کے اندر ظلم موجود ہے، رشتہ داروں کے اندر زیادتی موجود ہے، لیکن ایسی ہے کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق اگر توڑیں، انہیں احساس ہو کہ میری غلطی کی وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے، میرے غلط رویے کی وجہ سے اس بندے نے مجھ سے بول چال اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے،
ایسی صورت میں اگر آپ کو لگے آپ کے غالب گمان کے مطابق، پھر دین اسلام ایسے رشتہ داروں کو ڈیل کرنے کی اجازت دیتا ہے، آپ عارضی طور پر ان سے بول چال بند کر لیں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ ویسے تو 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، یہ 3 دن سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دل کے اندر غالب گمان یہ ہو کہ یہ بندہ میری ناراضگی کی وجہ سے، میرے تعلق توڑنے کی وجہ سے، میری بول چال کی بندش کی وجہ سے اپنی اصلاح کر لے گا، اس پر کئی دلیلیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے 6075 نمبر پر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سگی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ محبت ان دونوں کے درمیان تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک دن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ کو بہت کچھ دیا کرتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی آتا فوراً لوگوں میں تقسیم کر دیتے، ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں حکومت تھی، کہنے لگے لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ، 2 کام ہوں گے اب، یا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باز آنا پڑے گا، یا پھر میں بطور حکمران ان کے اوپر پابندی لگا دوں گا، وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ الفاظ بڑے سخت تھے۔ ایک طرف وہ ماں بھی تھی، ام عبداللہ اپنے آپ کو کہلاتی تھی، خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، قرآن نے مومنوں کی ماں ان کو کہا تھا، رشتہ داری بھی ہے، دوسرا مقام بھی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، اس معاملے سے احساس دلانے کے لیے بول چال بند کر دی۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ان کے ساتھ بول چال بند رہی۔ احساس ہوا، ان کے گھر میں گئے، لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے گئے، جا کے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر پھر تعلق بحال ہوا۔ دوسری دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے 442 نمبر پر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بیٹے بلال نے ایک حدیث کے مسئلے پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، عورتیں مسجد میں جانا چاہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ منع نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن کر اس بچے نے کمنٹس کر دیے آگے سے، ہم تو منع کریں گے، لا یتخذن دغلا، اگر ہم نے نہ روکا وہ ہمارے ساتھ دھوکے شروع کر دیں گے۔ اس بنیاد پر اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی۔ مقصد شارحین علماء کرام سکالرز نے یہی لکھا، اسے احساس ہو وہ توبہ کرے۔ اور اس کی تیسری دلیل صحیح بخاری میں 4418 نمبر پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، غزوہ تبوک سے واپس رہ گئے۔ ایک کیٹیگری یہ ہے غلط لوگوں کی، رشتہ داروں میں غلط لوگ آ گئے، اگر بول چال بند کرنے کی وجہ سے، تعلق توڑنے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی احساس پیدا ہو سکتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر سکیں، پھر آپ کو اجازت ہے کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے بول چال بند کر لی جائے۔ نمبر 2، گناہ گار رشتہ دار، غلط رشتہ دار اگر ایسے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ممکن ہی نہیں، آپ جائیں آپ آئیں، آپ بولیں بلائیں یا نہ بولیں نہ بلائیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ایسے لوگوں کے ساتھ دین اسلام یہ کہتا ہے دعوت کا رستہ کھلا رکھیں، آنا جانا بحال رکھیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں، کبھی نہ کبھی چوٹ پڑ ہی جائے گی، اور جب چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رنگ، کوئی نہ کوئی اثر نکل ہی آتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے 886 نمبر پر آتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی مارکیٹ میں جا رہے تھے، مر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ برجل یقیم فی السوق، بازار میں ایک بندے سے پاس سے گزرے، اتارد اس بندے کا نام تھا، بزنس مین تھا بہت بڑا، امپورٹڈ چیزیں لا کر مدینہ میں فروخت کیا کرتا تھا، کبھی روم سے، کبھی ایران سے، کبھی شام سے، کبھی باہر سے۔ اس کے پاس دیکھا تو بہت بہترین قسم کا ایک جبہ ہے پہننے والا، ریشم کا بنا ہوا، کوالٹی بڑی شاندار، خوبصورتی بہت اچھی۔ فوراً اسے کہا بھائی یہ مجھے دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت احسن من ھذا،
اس سے زیادہ خوبصورت کبھی جبہ نہیں میں نے زندگی میں دیکھا. آپ کے لیے میں لینا چاہتا ہوں. لطلباسا آپ اس کو پہن لیں. آپ کے پاس باہر سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں, وفد آتے ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, بڑے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جبے کو ہاتھ میں پکڑا, ریشم ہمارے ہاں بھی پہننے والے. فرمایا عمر یہ جبہ ہے نا جو, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں نہیں جانا چاہتے, جنت والا لباس نہیں پہننا چاہتے. جو جنت میں جا کر یہ لباس پہننا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا میں یہ نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ دل ٹوٹ گیا. کہتے ہیں اگلے دن میں گھر میں بیٹھا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, میں باہر نکلا, بندہ کھڑا ہے ایک ریشمی جبہ لے کر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعث رسول اللہ علیہ آپ کے لیے بھیجا ہے. جبہ پکڑا, دوڑ لگا دی. طبیعت میں گرمی بھی ہے, تیزی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالامس قلتا ما قلتا, کل مجھے کیا کہا اور آج میرے ساتھ کیا کیا آپ نے. میں لے کے آیا آپ کے لیے, آپ نے مجھے ڈانٹ دیا اور آج خود بھیجا. فرمایا یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ تم نے پہننا ہے, تو کس لیے بھیجا ہے؟ یہ گفٹ کر دو. کس کو گفٹ کروں؟ فرمایا تمہارا بھائی کافر ہے, مکہ میں رہتا ہے, زید, اس کو یہ گفٹ کر دو. وہ تمہارے تحفے کی وجہ سے تمہارے قریب آ جائے گا, تم اسلام کی دعوت دو گے وہ قبول کر لے گا. ایسے رشتہ دار اس بنیاد پر کہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں, ہم ان کی آخرت سنوار سکیں, یہ دوسری کیٹاگری ہے. تیسرے نمبر پر رشتہ دار تو دینی ہے لیکن وہ زیادتیاں کر رہا ہے اور وہ برداشت کرنے والی ہیں اور شاید وہ کبھی بھی اصلاح نہ کرے. وہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ انتہائی خطرناک گناہوں میں گرے ہوئے, بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ. تیسرے نمبر پر یہ عمومی ہمارے ساتھ معاملہ ہے. رشتہ دار ہوتا ہے, کوئی چچا, ماموں, تایا, خالہ, پھپھو معاملات ہیں, سگے بھائیوں کے معاملات ہیں, تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی آیا یہ کیس لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول جامع ترمذی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, صحیح مسلم میں آتی ہے 2068 نمبر پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان لی قرابۃ, میرے رشتہ دار ہیں بہت اچھے, لیکن 3 مسئلے ہیں میرے. احسن الیہم ویسیئون الی, میں ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں لیکن جواب میں کبھی اچھائی نہیں ملی. ڈنگ مارا ہے جس نے بھی مجھے مارا ہے, تکلیف پہنچائی ہے مجھے. نمبر 2, احلم عنہم ویجہلون علی, زبان چلاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تانے دیتے ہیں, میں برداشت کر لیتا ہوں چپ کر کے. یعنی پہلے نمبر پر برتاؤ اچھا کرتا ہوں لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ برائی آتی ہے. دوسرے نمبر پر وہ زبان سے مجھے تکلیف دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے جی, میری خالہ ہے اس نے مجھے بات کر دی, اب تو نہیں میں ان کے پاس جا سکتا. میرا بھائی ہے اس نے میرے بیٹے کو بات کر دی, اب تو نہیں ہم ان کے ساتھ لے کے کھاتے ہیں, ہم کسی کے نیچے لگے ہوئے ہیں. ہاں اگر دنیا داری کے اصولوں میں جینا ہے, اگر پنجاب کی روایت کے اندر جینا ہے, اگر پنجاب کے کلچر, تہذیب, ثقافت, تمدن اسی کو دین مانتے ہیں تو آپ کا رویہ درست ہے. لیکن اگر اللہ کو مانتے ہیں, اپنا رب اور اپنے دین اسلام کو آسمان سے اترا ہوا اور اپنے آپ کو دین کا پابند مانتے ہیں تو پھر رویوں میں چینجنگ کی ضرورت ہے. پھر ان معاشرتی اقدار کو, اخلاقی ویلیوز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہر جگہ پر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں ان کے سامنے چشم پوشی کرتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سرٹیفکیٹ اس بندے کو دیے. پہلے نمبر پر فرمایا اگر معاملہ ایسے ہی ہے, لَإِن كَانَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمْ الْمَلَّ, پھر ایسے ہے جیسے ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ کو گالی دیتا ہے, آپ گالی کا جواب نہیں دیتے. چولہے میں آگ جل رہی تھی, گرم راکھ پڑی تھی لکڑیوں کی, وہ آپ نے اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی. گرم راکھ کی وجہ سے اس کا منہ بھی جل گیا, اس کا منہ بند بھی ہو گیا, اس کی گالیاں بھی رک گئی. اور یہ بندہ دنیا کا کوئی بھی نہیں کر سکتا. جتنا مرضی کوئی بندہ کر لیتے ہیں, اگر آپ صبر کر لیتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے ان کے اس رویے کو, تو آپ کا سٹیٹس یہی ہے. اگرچہ یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جو لوگوں کی آنکھوں کو نظر نہیں آتی,
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ معاملہ اس لیول کا ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یزال اللہ معک ظہیر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک فرشتہ تیری مدد کے لیے موجود رہے گا۔ ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا بس گاڑی لگنے والی تھی، اچانک سے مجھے اللہ نے بچا لیا، میرا فلاں کام ہونے والا تھا، نقصان میں جانے والا تھا، وہ اچانک کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد اپنے مسلمان بندے کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور اللہ کی یہ مدد اپنے ساتھ جوڑنا، اپنے ساتھ لنک کرنا، اس کا ایک طریقہ رشتہ داری کے ساتھ ان کی باتوں کو، کڑوی کسیلی باتوں کو، ان کے تکلیف دہ جملوں کو، ان کے تکلیف دینے والے بیہیویئر کو، ان کے تکلیف دینے والے رویوں کو برداشت کر جانا، یہ اس مقام پر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور آخری پانچویں چیز میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ فائدے مجھے کیا ملیں گے، یہ تو میں نے کر لیا نا، یہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا یقین، میرا ایمان ہے کہ میرے پیغمبر کی زبان سے یہ فرمان نکلا ہے اور یہ سچ اور حق نکلا ہے، یہ اللہ نے مجھے دینے ہی دینے ہیں۔ لیکن ہماری آج کی جو کیفیت ہے، ہم فزیکل چیز جو پریکٹیکل ایکسرسائز ہو سکے ان چیزوں پر ہمارا یقین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی، فرمایا کہ جس بندے کو یہ بات پسند کرتی ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقی، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، وَأَن يُمَدَّ لَهُ فِي أَثَرِ، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں عمر تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہی یہ ہے کہ اگر یہ بندہ رشتہ داروں سے لڑائیاں لڑتا رہے گا پھر اس کی عمر کم ہوگی، اگر یہ لڑائیاں نہیں لڑے گا پھر اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ دوسرا، کچھ علماء جو مطلب بیان کرتے ہیں کہ عمر تو اتنی رہتی ہے، اس میں کوئی چینج، کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ بندہ اپنی تھوڑی عمر میں اتنا کام کر جاتا ہے جتنا کام سینکڑوں سال عمر والے لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑی پرسنالٹیز آپ کو ایسی ملیں گی۔ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے علماء، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف 54 سال ان کی عمر تھی، امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی، لیکن ان کے بعد آنے والے تمام اسلامک اسکالرز نے یہ بات لکھی کہ اس بندے نے 54 سال کی عمر میں اتنا کام کیا ہے جتنا کام کوئی 1000 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اتنا کام کر جاتے ہیں، اللہ اس زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے، میرا فائدہ اگر میں رشتہ داروں سے ان کو برداشت کر جاؤں، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھوں۔ طریقہ کیا ہے جوڑنے کا؟ آپ فون کر سکتے ہیں ان کے لیے، بیماری میں ان کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتے ہیں، تکلیف میں ان کا تکلیف کم کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ تو سب سے زیادہ لڑائیاں، جیسا میں عرض کر چکا ہوں، خون کے رشتوں کے ساتھ ہیں۔ میرا کاروبار چل پڑا ہے نا تو میرے بھائی کو تکلیف ہے، میرے بھائی کا چل پڑا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس کا مکان مجھ سے بہتر کیوں ہے، اس کی دکان مجھ سے بہتر کیوں ہے، اس کے بچے کی جاب کیوں ہو رہی ہے۔ یہ جعلی عمل، جادوگر، ٹونا، کالے چٹے عمل کرنے والے، یہ طویز دھاگے کرنے والے، ان کی دکانداریاں کیسے چل رہی ہیں؟ ساس اپنی بہو کے خلاف تعویذوں کے لیے وہاں پہ بیٹھی ہے، بہو ساس کے خلاف بیٹھی ہے، بھابھی اپنے دیور کے ساتھ لیے بیٹھی ہے، میں نے اس کو تباہ کرنا ہے، دوسرے کے لیے بیٹھی ہے۔ لڑائیاں، پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، دو بھائی ہیں ان کی نہیں بن رہی، زمین تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی دبا کے بیٹھے ہیں، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ اس بات پہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، وہ دین جو سکھا کے ہی رشتہ داری گیا، رشتہ داری کو نام ٹائٹل رحم کا دیا گیا، رحمان کے پہلے 3 لفظ جامع ترمذی حدیث نمبر 1907 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نام رکھنے کے لیے اپنے نام کے لفظ لے لیے۔ تو یہ سارے ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اور آپ آزما کے دیکھ لیں، جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے نا، وہ رشتہ داروں سے ناراض نہیں ہوتا، وہ تعلق نہیں توڑتا، اس کی لڑائیاں نہیں چلتی، اس کے گھر میں آپ کو رزق کی کمی نہیں نظر آئے گی۔ اسائنمنٹ پوری سوسائٹی ہمارے پاس ہے،
اسائنمنٹ کے لیے پورا معاشرہ ہمارے پاس، اسٹڈی کرنے ایسا شخص نہیں ملے گا، کیونکہ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کریں، پھر بھی ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر باتیں آ جاتی ہیں، دل ہے نا، غیرت ہے، انا ہے، ایگو ہے، خودداری ہے، کیا کریں کہیں نہ کہیں۔ اس کے لیے میں عرض کروں گا سورہ نور پڑھیں۔ سورہ نور کے اوپر صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس مقام کو حصہ بنایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غریب رشتہ دار، سگی خالہ کا بیٹا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اس نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے کہ وہ تہمت میں ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری، سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی نبی کی زوجہ، حدیث کی راویہ، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صاف اور سچے کردار کی حامل لڑکی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آیتیں عفت اور پاک دامنی کی نازل فرمائی ہے۔ لہذا بڑا دکھ ہوا کہ ساری زندگی اس رشتہ دار کو پالا، ساری زندگی اس رشتہ دار کو کھلایا، ساری زندگی اس کو خرچ دیا، اس کو کپڑے لے کے دیے، اس کی ضرورتیں پوری کی۔ اس کو چاہیے تھا میرے گھر کے لیے کھڑا ہوتا، میری بیٹی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی جیسے منافق ان کے پھیلائے ہوئے پراپیگنڈے کا شکار ہو کے میری ہی بیٹی، میرے ہی گھر، میری ہی عزت کے اوپر کہا مستہ چلا جا میرے گھر سے، آج کے بعد 1 روپیہ بھی میں نے تجھ پر خرچ نہیں کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تکلیف ہوتی ہے، یہ کہا، اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ عز و جل نے فوراً جبریل کو کہا، جبریل جاؤ قرآن لے کر جا کے محمد کے دل پہ نازل کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی ابو بکر کو سنائیں کہ ابو بکر آپ کی یہ سوچ، تکلیفیں تو پہنچتی ہیں، یہ زندگی نام ہی تکلیفوں کا ہے، پھر رشتہ داروں کی طرف سے تو ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا، فرمایا یہ جو صاحب فضل ہیں، جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے، کوئی حق نہیں ان کو کہ یہ قسم کھائیں کہ ہم نے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کرنا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے پڑھتے اس لفظ پر آئے نا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بخش دے، یعنی پسند کرتے ہو تو خرچ کرو رشتہ داروں پر، نہیں پسند کرتے تو ٹھیک ہے اپنی زندگی جی لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا ہو گیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے بخشے۔ فرمایا پھر بحال کرو اس کا خرچہ، اسے رشتہ داروں کو دوبارہ اپنے گھر میں لے کر آئے، دوبارہ اس کا نان و نفقہ، دوبارہ اس کی سارے اخراجات اپنے گھر سے جاری کر دیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا پہلا حکمران اور پہلا خلیفہ بنا دیا۔ اللہ عز و جل قربانی کی قدر کرتا ہے، قربانی کی، اپنے مومن بندوں کی قربانی کی، اور رشتہ داروں کے سامنے ان کی تکلیفوں کے باوجود ان کو بھلائی اچھائی کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔